اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پروردگار عالم نے احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، اب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اور بے شک آپ کا دشمن ہی مفقود الذکر رہے گا، اس کا ذکر مٹ جائے گا۔ یہ ایام التشریق اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اور رفعت بیان کرنے کے دن ہیں، جب اللہ کا مومن اللہ اکبر کی صدائیں فضا میں بلند کرتا ہے تو جہاں اللہ کی عظمت کا، اللہ کی رفعت اور قدر و منزلت کا وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، وہاں اس میں اپنے عجز اور انکسار کا احساس اس کے دل میں نمایاں رہتا ہے۔ اصل میں اگر کسی کے دل میں احساس بندگی پیدا ہو جائے تو یہی وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین کو چاہیے، مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ پر بڑا احسان کیا کہ آج اللہ نے 2 دنوں کو ایک دن میں جمع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ اور نسائی کی صحیح سند سے حدیث ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من يوم اکثر من ان يؤتق اللہ فیہ العباد من یوم عرفہ، اللہ جہنم سے سب سے زیادہ بندوں کو جس دن میں آزاد کرتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ آج یوم الجمعہ بھی ہے اور آج یوم عرفہ بھی ہے۔ ترمذی میں حسن سند سے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا وہ ہے جو عرفے کے دن مانگی جائے۔ وخیر ما قلت وما قال النبیون من قبلی، اور بہترین بات وہ ہے جو میں نے کہی ہے اور میرے سے پہلے بھی لوگوں نے کہی ہے۔ وہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی الوہیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیے ان دنوں میں۔ یہ وہ دن ہیں جو بہت بہترین دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الغرض مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی،
جب منعم اپنے بندے پر کوئی احسان کرتا ہے تو احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے شکر کو بجا لایا جائے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے شکر کو ادا کرنے کا جو طریقہ بہترین ہے وہ یہ کہ صلاۃ قائم کی جائے. ایک بندہ مومن پر سب سے پہلا حکم ایمان لانے کے بعد جو فرض ہوتا ہے وہ نماز ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مقصد کے لیے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بے آب و گیاں وادی میں چھوڑا تھا وہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. ربنا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے میرے رب، میں نے اپنی ذریت کو، اپنے آل و عیال کو ایک بے آب و گیاں وادی میں چھوڑ دیا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی. اے رب، غرض و غایت یہ ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں گے. نماز قائم کرنا عبادت ہے اور مومنین نمازوں کو ان کے اوقات مقررہ پر ادا کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مومنین پر اوقات مقررہ میں فرض کیے گئے ہیں. بالکل اسی طرح سے قربانی بھی عبادت ہے اور دونوں کی غرض و غایت، بلکہ ہر عبادت کی غرض و غایت کا مقصد تقوی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے. غرض و غایت یہ ہے کہ تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ. اللہ رب العالمین نے قربانی کا مقصد بھی یہی بتایا. اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. جو قربانی تم کرتے ہو اللہ رب العالمین کو اس قربانی کا خون نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کا گوشت پہنچتا ہے. جو چیز اس کو پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. بے شک اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کے ڈیل ڈول نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری صورتوں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، لیکن وہ جو چیز جس چیز کو دیکھتا ہے وہ اعمال ہیں جو خلوص نیت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور وہ دل ہے کہ جس دل کے ساتھ تم وہ اعمال کو کرتے ہو. الغرض یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نماز ادا کیجئے. شکر یہ ہے کہ آپ نماز ادا کیجئے. آپ کی نمازوں کا کیا عالم تھا. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین بیان کرتی ہیں آپ کس قدر عبادت کیا کرتے تھے. توارمت قدماہ، آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا. وفی روایت تفطر قدماہ، ایک روایت میں ہے کہ آپ کے قدم مبارک پھول جایا کرتے تھے. جب کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا ہے، آپ کے اللہ نے اگلی پچھلی خطاؤں پر روک لگا دی ہے، تو فرمایا، جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو بہترین طریقہ یہ ہے اللہ کے شکر ادا کرنے کا کہ اس سے مانگا جائے، اس سے دعا کی جائے، اس کے لیے ہر نیک عمل کیا جائے، اس کے لیے نماز پڑھی جائے. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ. الحمد للہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے نبی آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے. فلسفہ قربانی یہ ہے کہ جو قربانی ہم کریں وہ اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو سنت کے منافی ہو، اس میں کوئی ایسے فخر کے کلمات نہ ہو کہ جو رب کی ناپسندیدگی کا باعث ہو، اس میں عجز اور انکسار نمایاں ہو، اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو. وہ قربانی اللہ رب العالمین کے لیے پیش کی جائے اور وہی قربانی اللہ کو پسند ہے. آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا تھا اور ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا تھا، اس لیے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ قربانی ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو اہل تقوی ہیں. قربانی کا مقصد حصول تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور اگر وہ اللہ کا ڈر دلوں کے اندر نہیں ہے تو ایسے گوشت اور ایسے خون کو اللہ رب العالمین کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس قربانی سے تقوی چاہتا ہے، اور وہ عہد جو ہم جانوروں کے گردنوں پر چھری پھیرتے ہوئے کرتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ تیرے لیے ہوگا، اس میں کوئی ریاکاری، کوئی نمود و نمائش شامل نہیں ہے اور صرف تیرے لیے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ عہد جو ہے وہ اس قدر ایک بڑا عہد ہے جو ہم بالعموم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے. زندگی گزرے گی تو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزرے گی. زندگی گزرے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق گزرے گی. یہ اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہے. ہم اپنے اوپر غور کریں، اپنے معاملات کے اوپر غور کریں، اپنے شب و روز پہ غور کریں. کیا ہمارے شب و روز واقعتاً اللہ رب العالمین کے لیے گزر رہے ہیں؟ اللہ کی عظمت میں جینے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بھی اعمال ان سے سرزد ہوتے ہیں اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کا تقوی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے. کس قدر ہم نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے، کس قدر ہم اپنے اعمال کو اللہ کی قربت کے لیے کرتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے. کس قدر ہماری نمازیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، کس قدر ہمارے گھروں میں اللہ کی شریعت کے مطابق کام ہو رہے ہوتے ہیں، کس قدر ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے اصحاب تھے، جیسا کہ انہوں نے تربیت کی تھی اپنے بچوں کی. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ بات جاری ہو جانا کہ والد بزرگوار آپ کر گزریے
جو کچھ آپ کر رہے ہیں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کلمات کے پیچھے پوری ایک ماں کی تربیت ہے۔ تو ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا اپنی تقوی پر دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہم یہ دیکھیں کہ آئندہ آنے والی نسلیں ان لوگوں کی طرح جنہوں نے بہت ہی بلند دعوے کیے کہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں، آج وہ اور ان کی اولادیں بے نمازی ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ دن اللہ رب العالمین ہمیں چارج کرنے کے لیے لے کر آتا ہے، تاکہ ہم اپنی ایمانیات کو بہتر کریں، تاکہ ہم اپنے لیے احتساب ڈھونڈیں ہر چیز کے اندر۔ اور جب ہم اپنے لیے ہر معاملے میں احتساب ڈھونڈیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے اعمال قبول فرمائے گا، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اور آج کے دن کے روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے بارے میں، اس کے روزے کے بارے میں بتا دیجئے، آپ نے فرمایا یہ وہ روزہ ہے یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ اللہ رب العالمین اس سے گزشتہ گناہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس روزے کو ہمارے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنا دے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ سچی تڑپ پیدا کر دے جو اللہ والوں میں ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور اپنی محبت نصیب فرمائے، اور وہ سچی محبت جو ایمان والوں میں ہوتی ہے، جو ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے، اللہ رب العالمین وہ ہم میں ڈال دے۔ کل یوم النحر ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آپ عیدگاہ پہنچیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول فی یومنا ھذا ان نصلی، اس دن کا پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، ثم نرجع فننھر، پھر ہم لوٹتے ہیں اور ہم قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے اس طریقے کو اپنایا گویا کہ فقد اصاب سنتنا، وہ ہمارے طریقے کو پہنچ گیا۔ اور جس شخص نے اس کے علاوہ پہلے قربانی کر دی نماز سے، فإنه شاة لحم ليس من النسك في شيء، وہ گوشت کی بکری ہے، وہ قربانی کی بکری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح پڑھتے ہوئے جو دعا ہے وہ پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ۔ چھری کو اس سے پہلے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، خوب تیز کر لیں گے تاکہ جانور کو جو ہے وہ کسی قسم کی اذیت نہ ہو۔ اس بات کا خیال رہے کہ جانور کے سامنے چھری جو ہے وہ تیز نہ کی جائے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی کھال اور اس کے جھول وغیرہ جو ہیں اس کو صدقہ و خیرات کر دیے جائیں گے۔ گوشت جو ہے اس کو مساکین میں بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں اور بقدر ضرورت خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور جس کو ضرورت ہو وہ خود بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے دنوں میں یہ کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی جمع نہ کرے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے بارے میں یہ کہا تھا، کلو، کھاؤ، اور وادخروا، اور تم چاہو تو ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو جو محض اللہ کے لیے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔